بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، اب ہم اس تھیم کے اندر ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ذات والا صفات ایز این انٹرپرینور۔ آپ سب لوگوں نے، وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں اور وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں بھی ہیں، وہ سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کے صفات سے واقف ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو گزرا وہ ایز این انٹرپرینور تھا، اور ایز این انٹرپرینور ان کی لائف اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ دنیا میں جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ مثلا اگر آپ دو کتابیں پڑھیں، ایک کتاب تو ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم بائی بینڈکٹ کوہلر جو جرمن اکانومسٹ ہیں، انہوں نے لکھی، تو اس کتاب کا مرکزی موضوع ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایز این انٹرپرینور اور ایز این اکانومسٹ ہے۔ اسی طرح آپ ہسٹری آف ارلی انٹرپرینورشپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک چیپٹر ملتا ہے پورا انٹرپرائزنگ فیتھ کے نام سے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ایز این انٹرپرینور اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، اس کے اوپر تحریر کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے اس تھیم کے اندر جس میں ہم انٹرپرینورس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ایز ایک انٹرپرینور، جو انٹرپرینوریل فیز ہے آپ کی زندگی کا، اس سے ہم کیا لرن کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ کی لائف ہے اس کے اندر ایز این آنیسٹ، ایتھیکل اور ویژنری انٹرپرینور کے ٹائم لیس لیسنز ہیں۔ یعنی جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے آپ اپنی جو زندگی تھی وہ ایز این انٹرپرینور ایک بہت کامیاب انٹرپرینور کے طور پہ گزار رہے تھے۔ مثلا اگر میں آپ کو دو باتیں کہوں، مجھے نہیں معلوم آپ اس پہ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن بینڈکٹ کوہلر نے ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم میں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تو وہ اس وقت مکہ کے امیر ترین آدمی تھے، ان کو اپنا سب کچھ یہیں پر چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، اور جب وہ دنیا سے وصال فرما رہے تھے اس وقت بھی وہ دنیا کے امیر ترین آدمی تھے۔ آپ لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا اور اس بات کے اوپر سوچیے گا۔ یہ دو حقائق میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ حضور کی جو زندگی ہے وہ ایز این انٹرپرینور کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر کتنے پیغامات ہیں۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی جو تربیت ہے وہ پہلے کچھ عرصہ آپ کی والدہ ماجدہ جب وہ رخصت ہو گئیں تو آپ کے دادا، اور جب وہ بھی رخصت ہو گئے تو پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے بہت لمبے عرصے تک آپ کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی، آپ کو ہر طرح کی پروٹیکشن فراہم کی، اور وہ آپ کے مینٹور تھے جنہوں نے عملی زندگی میں آپ کو بہت سی چیزیں سکھائیں۔ مثلا اپنی بالکل ارلی زندگی میں جب وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے رہے تو وہاں آپ نے بزنس وزڈم سیکھا، اور پھر اپنی نوجوانی کے اندر آپ نے بہت سارے جو ٹریڈ کانوائز تھے ان کو آرگنائز کیا ایز این انٹرپرینور، ایز اے کارپوریٹ لیڈر، ایز اے کارپوریٹ مینیجر بھی اس زمانے کی حوالے سے۔ پھر ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اس شادی کے پیچھے بھی آپ کی سکلز ایز این انٹرپرینور تھیں، کیونکہ سیدہ خدیجہ کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے ٹریڈ کیپٹل کو کسی کے حوالے کریں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ جب اس کو لے گئے اور واپس آئے تو آپ بہت اچھا پروفٹ کمایا، آپ کا جو کنڈکٹ اور کریکٹر تھا اس کی سیدہ کے ملازم نے بہت تعریف کی۔ پھر یہ جو بزنس ریلیشن شپ تھا آپ کا سیدہ کا، کہ اس سے آگے بڑھا، اور پھر آپ کا ان کے ساتھ سوشل ریلیشن شپ قائم ہوا، آپ ان کے ساتھ شادی ہوئی، آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور آپ نے میٹریمونیل زندگی کا آغاز کیا۔ اچھا، اب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب آپ کی سیدہ سے شادی ہو گئی اس کے بعد بھی آپ نے اپنا کیریئر ایز انٹرپرینور جو ہے وہ کنٹینیو کیا، اور آپ بڑے بڑے جو ٹریڈ کانوائز تھے ان کو آرگنائز کرتے تھے۔
آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر انوالو تھے اور اس سے آپ نے بہت اچھی لیونگ ارن کی. تو جو آپ کی لائف ہے اس کے اندر ایز این انٹرپرینیور ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس میں ویسے تو زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن خاص طور پر ایز این انٹرپرینیور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلی جو آپ کی خوبی تھی، جو خوبی ہے، وہ یہ تھی ٹرسٹ وردینس. آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، اور آپ کا یہ ٹرسٹ وردی ہونا، آپ کا امانت دار ہونا، یہ آپ کی پہلی خوبی تھی. اور یہ وہ خوبی تھی جس کی دوست اور دشمن ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے اور اس کی تعریف بھی کرتے تھے. اور یہی وہ خوبی تھی جس نے آپ کو ایک بہترین، ایک کامیاب بزنس مین بنایا. دوسری جو آپ کی خوبی تھی وہ آپ کی ایکسلنٹ کمیونیکیشن سکل تھی. آپ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، آپ کی فصاحت و بلاغت بہت شاندار تھی. آج بھی اگر آپ ذخیرہ احادیث جو ہماری کتب احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکسلنٹ کمیونیکیشن، جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کے شاندار نمونے اس میں سے مل جاتے ہیں. تو ایک اچھا اسکلڈ نیگوشیٹر، ایک کائنڈ، پولائٹ، رسپیکٹفل پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت سہولت ہوتی تھی اپنے کاروباری معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کے حوالے سے. تیسری چیز یہ کہ ایتھیکل کنڈکٹ. آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کبھی کسی ڈس آنیسٹ پریکٹس، کسی فراڈلنٹ پریکٹس کو سپورٹ نہیں کیا. آپ نے کبھی بھی کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ جو آپ کا ایتھیکل کنڈکٹ تھا وہ ایک ایسی تصویر پیش کرتا تھا دوسروں کے سامنے جو وہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، جس سے آپ کو پروفیشنلی بھی اور آپ کو ایز اے بزنس پرسن بھی ایڈوانٹیج ہوتا تھا. پھر آپ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اور اسٹریٹجک تھے. مثلاً آپ بہت، یعنی آپ کی سیرت کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو بہت محنتی تھے، آپ بہت زیادہ محنت کرتے تھے دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپروچ بہت اسٹریٹجک تھی، یعنی کہ آپ آرڈنری اپروچ نہیں اپناتے تھے. آپ بہت اچھی انفارمیشن، بہت ہر طرح کا ڈیٹا اکٹھا کرتے تھے، اس کی روشنی میں اپنی اسٹریٹجی ترتیب دیتے تھے، ٹائمنگ کو دیکھتے تھے، مارکیٹ ڈیمانڈ کو دیکھتے تھے، پرائسنگ کو دیکھتے تھے. اس لیے یہ آپ کی جو اسٹریٹجک اپروچ تھی وہ آپ کو ایک کامیاب انٹرپرینور اس نے بنایا. پھر آپ کی لیڈرشپ اور مینجمنٹ. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت ڈسپلنڈ تھے، آپ کی پوری زندگی میں بہت ڈسپلن تھا، فیئرنس بہت زیادہ تھی. پھر آپ فائنینشلی بہت ڈسپلن کے قائل تھے اور بہت کیلکولیٹڈ رسک لیتے تھے. یہ وہ چیز ہے جو ہم سب لوگوں کو سیکھنی چاہیے آپ کی زندگی سے. اچھا، اس کے بعد آپ کی اپروچ بہت گلوبل تھی، آؤٹ لک بہت گلوبل تھی. مثلاً آپ نے چونکہ ٹریڈ کانوائز کو لیڈ کیا تھا، ان میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس لیے آپ کا جو ورلڈ ویو تھا وہ بہت براڈ تھا. بہت براڈ ہونے کی وجہ سے آپ جو فیصلے کرتے تھے وہ سطحی نہیں ہوتے تھے، وہ بہت بلند فیصلے ہوتے تھے. یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا تھا آپ کی کامیابی کے اندر. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے 5-6 لیسنز آپ لے سکتے ہیں آپ کی زندگی سے، ایتھیکل لیسنز فار دا بزنس، وہ یہ ہے کہ ایتھکس بیفور پروفٹ. آپ کی زندگی سے ہمیں انٹرپرینیوریل لائف سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے، کہ آپ نے اخلاقیات کو منافع پہ ہمیشہ ترجیح دی. ایتھکس بیفور پروفٹ. پھر آنیسٹی بلڈز برانڈ اینڈ ریپوٹیشن. اور پھر آپ کی جو ایمانداری تھی اس نے آپ کو خود بھی ایک برانڈ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بزنسز تھے، آپ کا جو پریکٹسز تھی، ان کو بھی ایک برانڈ بنایا اور ایک اچھی شہرت کا باعث بنی. پھر کسٹمر ٹرسٹ از دا گریٹسٹ ایسٹ. مثلا لوگ آپ پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے آپ کے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے. پھر آپ کی سمپلسٹی، آپ کی سادگی، پھر آپ کی سخاوت، اور پھر آپ کی دوسروں کے معاملے میں سروس، یعنی آپ بہت وفادار تھے، آپ بہت تواضع سے کام لیتے تھے، اور ہر آنے والے کی خدمت کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا ایک خوبی ہے جو کہ مثلا آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے. پھر آپ کا لانگ ٹرم جو ویژن تھا وہ، اور آپ کا لانگ ٹرم چیزوں کو شارٹ ٹرم چیزوں پہ ترجیح دینا، یہ آپ کی لائف میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ وہ بڑے بڑے لیسنز ہیں، اگر ہم لرن کریں
تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایز این انٹرپرینور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.